السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورستانی اور کتی کمیونٹی کے مختلف رسم و رواجیں ہیں، ان میں سے ایک رواج ہے، اس کو ہماری زبان میں، نورستانی زبان میں مرونست مردمست کہا جاتا ہے۔ جب گاؤں میں کسی بڑے منصوبہ کی ضرورت ہو، جیسے کہیں نہر بنانا ہو، حفاظتی پشت بنانا ہو، اسی طرح روڈ سڑک بنانا ہو، تو ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ایک بندے کو چند دن کے لیے بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ مقرر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی اپنی رضامندی سے بادشاہ مقرر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نام پہ ایک بڑا منصوبہ سر انجام پاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے کچھ نوجوان اکٹھے ہو کے گاؤں کے مالدار کسی شخص کو زبردستی سے پکڑ کر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو گھماتے ہیں گاؤں میں، تو گاؤں کے نوجوان اور بچے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن نوجوان اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک وہ بادشاہ بننے پر راضی نہ ہو۔ جب وہ بادشاہ بننے پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے ایک گھوڑے کو، بہت خوبصورت گھوڑے اور حسین اور جمیل اوزار سے اس کو مزین کر کے لایا جاتا ہے، اس گھوڑے پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے اور گاؤں میں اس کو گھمایا جاتا ہے۔ تو گاؤں کے لوگ اس کا بہت پرجوش پرتواق استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے قافلے میں شامل ہو کے ڈول اور بانسری بجا کے اس کے قافلے کو کسی بڑے میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا قافلہ ایسا ہوتا ہے جس طرح بارات کا کوئی سما ہو، تو وہ میدان میں سب گاؤں کے چھوٹے بچے، بوڑھے، نوجوان، بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں جا کے اس منصوبے کو، اس کے اندازہ کو دیکھ کر کے یہ کتنے دنوں میں مکمل ہوگا، تو اس کو دیکھ کر وہ اتنے دنوں کی حکومت کا اعلان کرتا ہے، 4 دن، 5 دن یا 3 دن۔ تو اسی میدان میں ہی وہ کچھ کابینہ، مختصر سا کابینہ تشکیل دیتا ہے اور کچھ ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس منصوبے کا افتتاح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ سب گاؤں کے لوگ یہاں آ کے کام کریں۔ صبح لوگ آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ظہر تک وہاں کام کرتے ہیں۔ ان دنوں میں، جتنے دن کے لیے وہ بادشاہ بن گیا ہے، ان دنوں میں اس کی بات کو بلا چون چرا مانا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حکم و دولی کرے، اس کے حکم کو نہ ماننا یہ مجال ہی نہیں ہے۔ تو جب لوگ ظہر تک کام کرتے ہیں تو ان کے ظہر کا کھانے کی جو بندوبست ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن وہ کام چلتا ہو تو اتنے دنوں کے لیے گاؤں کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے بادشاہ۔ گاؤں کے لوگوں کو گروپ بنا کے، ایک دن ایک گروپ، دوسرے دن دوسرے گروپ، تیسرے دن تیسرے گروپ، ظہر کی جو خوراک کھانے کا جو پروگرام ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو لوگ اپنے باری باری پہ ظہر کے جو کھانا ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں۔ بادشاہ اگر کام میں سستی پائے، کام میں مطلب وہ کوتاہی ہو، تو جو ذمہ دار اس نے وہاں مقرر کیا ہے اس کو بھاری جرمانہ کرتا ہے۔ کبھی
ایک گائے کا جرمانہ، کبھی مطلب بکرے کا جرمانہ، تو کوتاہی کے نسبت سے اس کو جرمانہ کر کے ان جو گائے ہو یا بکرا ہو اس کو ذبح کر کے اپنے مہمان یا اپنے کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں. تو یوں وہاں سستی اور کاہلی اور کام چوری کا بھی امکان نہیں ہے. تو رات میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو وہ اس کا کابینہ ہے اسی میدان میں خیمہ اس کے لیے لگاتے ہیں، وہ لوگ وہاں ہی رہتے ہیں. تو رات میں بھی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، رات مطلب سیر و تفریح کرتے ہیں، ڈھول اور بانسری بجا کے ڈانس وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے رات میں. اگر بادشاہ کسی شخص کو کہیں کہ ڈانس کرے، امکان نہیں ہے کہ وہ اس سے انکار کرے. تو یوں چند دن اس کی حکومت ہوتی ہے. تو کام کو مکمل کرنے کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں کو وہ کھانا دیتا ہے. تو گاؤں کے لوگوں کو آخری ایک دن کھانا دینا بادشاہ کی ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کام کو اسی کے نام کیا جاتا ہے اس کو. اور اسی طرح گاؤں میں اتنے بڑے منصوبے کو انتہائی کم مدت میں اور انتہائی کم لاگت پر کہ گاؤں کے لوگ بادشاہ کے زیر نگرانی اس کو مکمل کرتے ہیں. تو اس میں سیر بھی ہے، تفریح بھی ہے، اور اتفاق اور اتحاد کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ. اور اسی طرح اپنے مدد آپ کام کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بھی ہے. یہ ہمارا ابھی تک رواج آیا ہے. ابھی تقریباً چند سال پہلے بھی بمریت اور رنگور اور یہاں جو چترال میں ہم آباد ہیں ہم میں بھی یہ رواج تھا.